الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کے اس جو تاریخی حیثیت ہے، اس تناظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے حوالے سے، آپ کے خاندان کے حوالے سے اس مہینے کی بہت سی یادیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ کی 2 بیٹیاں اس مہینے میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی 2 ہجری رمضان المبارک میں دوسرے سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے دن آپ دنیا سے رخصت ہوئیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دوسری صاحبزادی تھیں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں، اور بدر کے دن جب ان کی طبیعت ناساز ہوئی، خراب ہوئی، اللہ کے رسول تو مدینہ سے باہر مقام بدر پہ تھے، لیکن یہ اپنے بابا کی راہ تکتی تکتی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ جب یہ دنیا سے رخصت ہوئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مظفر و منصور تشریف لائے، کامیاب و کامران تشریف لائے، تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے لوگ، بہت سے لوگ میرے استقبال کے لیے آئے ہیں، لیکن میری اپنی بیٹی نظر نہیں آ رہی، حضرت عثمان نظر نہیں آ رہے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جی آپ کی بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی، اور عثمان ان کی تجہیز و تدفین کا انتظام کر رہے ہیں، اور آج سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رخصت کر دیا گیا ہے دنیا سے، ان کو قبر میں لٹا کے مٹی کی چادر اڑا دی گئی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں، اور آپ کہنے لگے دلونی علی قبرہا، مجھے میری بیٹی کی قبر پہ لے جاؤ، میں اس کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں۔ باپ تھے نا، اور باپ کو ظاہر بیٹیوں سے محبت ہوتی ہے، تو آپ کو صحابہ کرام لے گئے، آپ اپنی بیٹی کی قبر پہ کھڑے ہوئے، اس کے لیے بخشش کی دعا مانگی، اور طویل دعا مانگتے رہے، حضرت عثمان کو دلاسا دیا، اور آپ پھر واپس آئے۔ اسی طرح آپ کی چھوٹی اور لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی اسی ماہ رمضان میں، یعنی یہ 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے کے بعد، کم و بیش کچھ چند دنوں کا شاید فرق ہو سکتا ہے، 6 مہینے کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 29 برس صرف عمر پائی ہے، بہت تھوڑی سی عمر تھی، 29 برس کی عمر میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی تھی۔ ہمیشہ آپ نے ان کو وہ عزت اور احترام دیا ہے، چونکہ آپ کی بیٹیاں پہلے ساری فوت ہو گئیں، یہی رہ گئی تھی جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے، تو سیدہ فاطمہ سے ایک آپ کو قلبی ایک کیفیت تھی، قلبی محبت تھی، جو کسی بھی باپ کو اپنی بیٹی سے ہوتی ہے، لیکن وہاں سید کائنات تھے اور بیٹی شہزادی کائنات تھیں، تو ان کو ظاہر ہے ان کی محبت بھی ایک مثالی محبت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا بڑا ہی اکرام کیا کرتے تھے۔ آج ہم اپنے معاشرے کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں بس ہم کہ بیٹیوں کو نا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں مگروں لانے ہیں، وہ ہم اپنی بیٹیوں کو بس الا ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، ماشاءاللہ بہت پیار کرنے والے لوگ بھی ہیں، اللہ محبتوں میں اضافہ فرمائے، لیکن جنرلی ہمارے معاشرے میں جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ بیٹیوں کو رخصت کر کے پھر ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم اپنی ذمہ داری ادا کر لی، اب وہ بیٹی وہاں پہ جیسے جی چاہتا ہے معاملہ۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑی مثالی محبت تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مدینہ سے باہر جاتے تو اپنے گھروں سے نکلنے کے بعد سب سے آخر میں آپ اپنی بیٹی سے ملتے، پھر آپ مدینے سے باہر چلے جاتے، اور واپسی پر بھی آتے ہوئے آپ سب سے پہلے مسجد میں جاتے، 2 رکعت نفل پڑھتے، وہاں سے نکل کے اپنے گھر جانے سے پہلے آپ اپنی بیٹی کے گھر جاتے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے، اور جا کے دروازے پہ کھڑے ہو کے آپ حال چال پوچھتے، اندر چلے جاتے، بیٹھتے، پیار دیتے، بوسہ دیتے،
اور آپ کے ماتھے کو چومتے اور بڑی محبت کے ساتھ پھر آپ اپنے گھر واپس تشریف لے جاتے۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے بابا سے بے انتہا محبت کرتی تھیں۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا کے گھر آتیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دروازہ کھٹکھٹانے کے سٹائل سے جان لیتے تھے کہ میرے دروازے پہ بٹیا آ گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا، آپ جہاں بیٹھے ہوتے وہاں سے اٹھتے اور آپ دوڑ کے دروازے کی طرف جاتے، تیز قدم چل کے آپ دروازے پر جاتے، اپنی بیٹی کا استقبال کرتے، آگے بڑھتے، اس کے سر پہ پیار دیتے، بوسہ دیتے اپنی لاڈلی کو، اور آپ پھر ان کو پکڑ کے آپ اپنی جگہ پہ لا کے بٹھاتے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ اپنی بیٹی کے لیے اپنی چادر بھی آپ زمین پہ بچھا دیتے تھے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو بیٹی تھی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کفار کی بیٹیوں کے لیے بھی اپنی چادر بچھا دیا کرتے تھے، ان کے سروں پہ چادر دے دیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کسی کافر کی ہی کیوں نہ ہو، بیٹیاں تو بیٹیاں ہی ہوتی ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ بیٹیوں کو ایک حقیر مخلوق نہ سمجھا کرو، بیٹیوں کی پیدائش پہ غمزدہ نہ ہوا کرو، بیٹیوں کو دیکھ کے اپنے دل میں قدورت نہ محسوس کیا کرو۔ فرمایا یہ بیٹیاں، آپ نے فرمایا جو بندہ دو بیٹیوں کے ذریعے آزمایا گیا، دو بچیوں کے ذریعے آزمایا گیا، اس نے ان کی اچھی تربیت کی اور ان کی نیک صالح نوجوانوں کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ شادی کر دی، فرمایا کل قیامت کے دن میرے ساتھ وہ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، ایسے یعنی بندہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے جو نبی اپنی امت کو یہ سبق دے کہ بیٹیوں کی پرورش کرو، ان کی تربیت کرو، ان کے اچھے جگہوں میں ان کی شادیاں کرو، دینداری ان کو سکھاؤ، ان کو دین کا تحفہ دے کے ان کو بھیجو، وہ قیامت کے دن جنت میں میری رفاقت پائے گا، تو وہ خود اپنی بیٹیوں سے کتنے محبت کرتے ہوں گے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال ہمارے سامنے ہے اس تناظر میں، انہوں نے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان کے پاس جو ہے نا وہ جایا کرتے تھے، اور جب وہ آتی تھی تو کیسے محبت بھرا سلوک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی چھوٹی سی تھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان فرمایا اور کلمہ توحید کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی، تو ظاہر ہے گھر کی بیٹیاں سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں ماں بھی مسلمان ہو گئی، بیٹیاں بھی مسلمان ہو گئیں۔ جب یہ مسلمان ہو گئیں، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتی تھیں، تو سیدہ فاطمہ کی محبت کا انداز بڑا عجیب تھا۔ ایک دن نا، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے باہر، حرم میں آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل جیسے بدبخت نے اشارہ کیا کہ یار اس کے اوپر نہ وہاں ایک اونٹ ذبح کیا کسی نے، اس کی گندی اوجری پڑی ہوئی ہے، وہ اٹھا کے لاؤ اور اس میں پھینک دو۔ ایک ظالم وہاں سے اٹھا اور وہ گیا اور اس نے جا کے وہ گندی اوجری لائے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر اطہر پہ اس نے پھینک دی۔ اللہ کے رسول سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اب سجدہ کر رہے ہیں۔ اب صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں، ایک صحابی کہتے ہیں مجھے اتنی ضرورت نہ ہوئی کہ میں ہٹا سکوں، لیکن میں دوڑا دوڑا گیا، میں نے فاطمہ کو بتایا۔ اب فاطمہ تشریف لائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے بابا کے کندھوں پہ جب یہ دیکھا یہ گندی اوجری پڑی ہوئی ہے اور ظالموں نے، بدبختوں نے یہ ایسی حرکت کی ہے، تو سیدہ فاطمہ آگے بڑھیں اور ان کو برا بلا کہا، اللہم علیک بقریش کہا، یا اللہ ان کو تباہ کر دے جنہوں نے یہ سارا یہ معاملہ کیا ہے۔ تو اپنے ننھے ہاتھوں سے، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے آپ نے وہ اجری کو ہٹایا اور اپنے ننھے دوپٹے سے اس کو صاف کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے بھی نام لے لے کے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے یہ کام کیا، یعنی ابو جہل کے بارے میں کہا، عتبہ بن ربیعہ کے بارے میں کہا، شیبہ بن ربیعہ کے بارے میں کہا، ولید بن عتبہ کے بارے میں کہا، ابی بن خلف کے بارے میں کہا، عتبہ بن ابی معیط کے بارے میں کہا، عمار بن ولید کے بارے میں اللہ سے دعا کی، یا اللہ ان سب کو پکڑ لے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی طبی موت نہیں مرا، سارے ذلت کی موت مرے ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کے نتیجے میں۔ لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بد دعا ان کو دی تھی، یا اللہ ان سب کو عبرت کا نشان بنا دے۔ اپنے بابا کی خدمت کی، صفائی کی۔ ایک دن اپنے والد گرامی سے کہنے لگی، بابا آپ یہ لوگ آپ کے بارے میں ایسی سازشیں کرتے ہیں، آپ کو مارنے کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم چھوڑیں گے نہیں، ہمارا کیا بنے گا ہمارا، آپ کیوں ایسا جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ پھر دیکھیں یہ فاطمہ چھوٹی سی تھی نا، جب شیب ابی طالب ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر وہ اتار دیا گیا اور اس گھاٹی میں رہنا پڑا۔ 3 سال کی یہ مشقت کا عرصہ
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر میں ہونے کے باوجود انہوں نے یہ سارے معاملات جھیلے، صبر کیے، اور یہ ایسا آپ نے سلسلہ کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آج ہماری بیٹیوں کے لیے، آج بھی 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری خواتین کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے اسوہ حسنہ، نمونہ ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا، ان کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اطاعت رسول کیسے کرنی ہے، اطاعت خدا کیسے کرنی ہے، اطاعت خاوند کیسے کرنی ہے، تربیت اولاد کیسے کرنی ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ عبادت خدا کیسے کرنی ہے۔ یعنی ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے یہ سبق ہے، کبھی مشکلات آ جائیں تو زندگی کیسے ہم نے بسر کرنی ہے، خاوند کا شکریہ ادا کرنا ہے، شکوہ نہیں کرنا خاوند کا۔ یہ ہماری بیٹیوں کو سبق دینا چاہیے کہ فاطمہ کی سیرت پڑھ کے دیکھیے۔ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے تو ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں، پورے جوش کے ساتھ ہم یہ سارے معاملات کہتے ہیں، لیکن ناظرین کرام کبھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنائیے بھی تو صحیح نا۔ کبھی اسلام کے لیے سیدہ فاطمہ کی خدمات آپ دیکھیے، اسلام کے لیے آپ کتنی، غزوہ احد جب ہوا تو آپ نے اس میں نرس کا کردار ادا کیا، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، غزوہ فتح مکہ میں بھی آپ شریک ہوئیں، آپ زخمیوں کو مرہم پٹی کرتی تھیں، آپ پیاسوں کو پانی پلاتی تھیں، آپ نے اس جنگ میں دیگر یعنی صحابیات کے ساتھ، خواتین صحابیات کے ساتھ مل کے آپ نے جو ہے نا وہ یہ خدمات سر انجام دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماجی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت آپ کے خاندان میں سے اگر کسی کی تھی تو فاطمہ کی تھی۔ فاطمہ کا چلنا، فاطمہ کا بیٹھنا، فاطمہ کا بولنا رضی اللہ عنہا، ان کا یہ انداز جو ہے یہ سب کو پسند آتا تھا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے از حد مشابہت رکھتا تھا۔ ماجی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ما رأیت احدا کان اشبہ کلاما وحدیثا برسول اللہ من فاطمہ، فاطمہ سے بڑھ کر میں نے کسی کو بھی گفتگو میں اور کلام میں اور انداز و اطوار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مشابہ فاطمہ سے زیادہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اتنی محبت ہے اور اتنا اللہ پاک نے ان کو یہ انداز دیا ہے، اور اس قدر جو ہے نا یہ سارا سلسلہ موجود ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف فاطمہ سے ہی پیار نہیں کرتے تھے، فاطمہ کی بیٹوں سے بھی پیار کرتے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حدیث میں آتا ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کے صاحبزادے تھے، آپ ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ اسامہ لاڈلے صحابی تھے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حدیث میں آتا ہے ایک دن آپ نے، اسامہ خود روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ران پہ مجھے بٹھایا اور دوسری ران پہ حسن کو بٹھایا، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، ان کو بٹھایا، اور آپ نے ان کے یعنی فرمایا کہ یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ یعنی اسامہ بن زید سے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ان کو اپنی ران پہ بٹھایا، بوسہ دیا، پیار کیا، اور فرمایا یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اچھا، اسی طرح ایک اور بھی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین دونوں کو اپنی چادر میں لپیٹا، اور چادر میں لپیٹنے کے بعد کہا کہ یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے ان سے محبت کرے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کی کسوٹی حسنین سے محبت قرار دیا ہے۔ جو حسنین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کی بیٹی کے بیٹے تھے، صاحبزادے تھے۔ اور پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعزاز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی کو دیا اور کسی کو نہیں ملا۔ یہ اعزاز ہے ان کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت نزاع میں جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ کی بٹیا آپ سے ملنے کے لیے جب آئیں تو آپ نے ان کو سینے سے لگایا اور کان میں ایک بات کہی۔ حضرت فاطمہ رو پڑی، بات سننے کے بعد نہ رو پڑی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے جب دیکھا نا بیٹی کا دل دکھ گیا تو آپ نے پھر اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا، گلے سے لگایا اور جھیمپا، اور آپ نے ان سے کہا، آپ نے پھر کو کان میں بات کہی تو اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ مسکرا پڑی، ہنس پڑی۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ پاس بیٹھی تھی، کہنے لگی میری بیٹی اللہ کے رسول نے آپ کو کیا کہا؟ پہلے آپ رو پڑی اور اب آپ ہنس پڑی، کیا راز کی بات ہوئی ہے؟ تو ماں جی فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول کا راز نہیں بتا سکتی، میں کیوں بتاؤں آپ کو؟
تو اسی دوران وقت گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اس کے بعد پھر ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے، ام المومنین نے پوچھا ماں جی فاطمہ سے کہ میری بیٹی مجھے بتاؤ کیسے کیا بات تھی جو میرا اگر تم پر کوئی حق ہے تو مجھے بتاؤ۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ماں کو، یعنی فاطمہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو پھر یہ بات بتائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا نے جب میں آئی تو مجھے سینے سے لگایا اور محبت سے مجھے کہا کہ بیٹی پریشان نہیں ہونا، چند دنوں میں میری تیری جدائی کا وقت آ رہا ہے، ہم جدا ہو جائیں گے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، چلا جاؤں گا اور آپ اکیلی رہ جائیں گی، پریشان نہیں ہونا آپ نے۔ تو کہتے ہیں جدائی کا یہ سن کے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رو پڑی، مجھے ظاہر ہے دکھ لگا۔ تو جب میں رو پڑی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، فرمایا کیا تو اس بات پر خوش نہیں کہ تجھے جنت کی عورتوں کی سردار بنا دیا جائے۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مجھے کہا کہ دنیا کے لوگوں میں سب سے پہلے مجھے جنت میں آ کے تو ملے گی۔ اب دونوں یہ اعزاز ہیں، ایک تو سیدۃ النساء قرار دیا، سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی تمام عورتوں کی، جو ان کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کی عورتیں ہیں، ان کی تمام عورتوں کی سردار اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ اور یہ بھی اعزاز ہے کہ آپ نے پہلے ہی خبر دے دی کہ تم مجھ سے جلدی آ کے ملے گی۔ تو یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف 6 ماہ کے بعد 29 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ طبیعت ناساز ہوئی، بخار چڑھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا دیکھو میں دنیا سے جا رہی ہوں تو میرا جنازہ، کچھ وصیتیں فرمائیں، رات کو پڑھانا اور تدفین میری کر دینا۔ تو سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس غسل میں شریک ہوئے، سیدہ فاطمہ کو غسل دیا اور ان کو رات کی تاریکی میں ان کی تدفین جو ہے نا وہ کر دی گئی، ان کو دنیا سے رخصت کر دیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین کرام، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ہماری بیٹیوں کے لیے، بالخصوص نوجوان بیٹیوں کے لیے ایک اسوہ حسنہ ہیں، رول ماڈل ہیں۔ ان کی زندگی سے بہت سے اسباق ملتے ہیں، اسلام کی خدمت کے لیے کیا قربانیاں انہوں نے دی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کو کس طرح انہوں نے یاد رکھا اور اس پر عمل کیا ہے، اپنے بابا سے محبت کیسے کرنی ہے، ساری امت کی بیٹیوں کو سبق دے دیا ہے، باپ کے گھر میں کیسے جانا ہے، ساری امت کی بیٹیوں کو سکھا دیا ہے، باپ کے دین پر کیسے عمل کرنا ہے، ساری امت کی بیٹیوں کو سکھا دیا ہے۔ اصل میں یہی تو سبق ہے نا ہمارے لیے۔ رمضان کے اس مہینے میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ایک دکھ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو آپ کی وفات کے فوراً بعد لاحق ہوا، 6 مہینے کے اندر اندر۔ تو آپ کے خاندان میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت دوبارہ یاد آ گئی ہوگی یقیناً، ایک غمزدگی کی کیفیت تھی جو اس خاندان میں پیدا ہوئی۔ تو رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہمیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اسی کے لیے ہمیں یہ پیغام دینا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔